بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. سیاست بڑی اہم خبریں، آج گرما گرم خبریں. اور اس وقت جو پاکستان میں سیاست چل رہی ہے اس کے دو تین رخ ہیں. ایک تو پولیٹیکل لڑائی ہے اور پھر ایک قانونی جنگ شروع اب ہونے والی ہے، اور ایک ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کنفرنٹیشن ایسی ہوگی جو سڑکوں پر ہمیں نظر آئے گی، جس میں پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا موقف بیان کرتی نظر آئیں گی اور ایک احتجاجی رنگ بھی اس میں ہوگا. سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیٹیکلی کیا ہونے جا رہا ہے. پولیٹیکلی یہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی ہے یہ الیکشن کروانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ نہ پنجاب میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں نہ KPK میں. اور آج انہوں نے ایک خبر بھی ریلیز کروائی میڈیا میں کہ جناب مردم شماری کی وجہ سے پنجاب میں اور KPK میں انتخابات ملتوی کرنے پر غور. اور شروع میں اس کا جو اسکیجول یا شیڈیول دیا جا رہا ہے اس کے مطابق 1 فروری سے یہ ہوئے گی مردم شماری 31 مارچ تک. اور پھر ظاہر ہے جب مردم شماری ہوتی ہے تو پھر جو لوگوں کی تعداد میں کمی بیشی کی وجہ سے حلقہ بندیاں بھی نہیں کرنی پڑتی ہیں تو جناب وہ کچھ ٹائم اس کے لیے چاہیے ہوگا. تو ابتدا میں یہ کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ جی مردم شماری کروانی ہے تو 2-3 مہینے کے لیے ملتوی ہو جائیں. پھر اس کے بعد ڈی لمیٹیشنز، حلقہ بندیاں، اس میں تبدیلیاں، اعتراضات، یہ وہ. تو منصوبہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی تقریباً 5-6 مہینے یہ جو پنجاب کے اور KPK کے انتخابات ہیں ان کو آگے لے جایا جائے. اور پھر اس کے بعد 1 سال کے لیے جب اگر آپ قومی اسمبلی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں فائنینشیل سچویشن کی وجہ سے، کسی اور سچویشن کی وجہ سے، تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک آسان ہوگا پنجاب اور KPK الیکشن بھی مزید آگے لے کے جانا. دوسری جانب اسپیکر نے آج یہ کیا کہ اور بھی جو استعفے قبول کر لیے تقریباً 43 یا 44، اور اس کے بعد اب PTI کے جو لوگ جن کے استعفے قبول ہو گئے ان کی تعداد 124 بن گئی. بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ اسپیکر صاحب کہتے تھے کہ جب تک ایک MNA میرے پاس آ کے تصدیق نہیں کرے گا، میں اس سے بات نہیں کر لوں گا، مجھے یقین نہیں ہو جائے گا کہ یہ کوئی زبردستی استعفے نہیں دیے جا رہے تو میں استعفے قبول نہیں کروں گا. لیکن آج انہوں نے وہی استعفے جو قاسم سوری صاحب کو دیے گئے تھے، اور PTI کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے تھے، کل انہوں نے اسپیکر سے ملنے کی کوشش کی، ان کے گھر بھی گئے، اسپیکر صاحب نے اسمبلی سیکریٹریٹ بند کر دیا اور ان سے کسی سے ملاقات نہیں کی. اور اسی بند سیکریٹریٹ کے اندر سے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کوئی تار بھیجی ہے الیکشن کمیشن میں اور کہا کہ جناب ان کے بھی استعفے ہم نے قبول کر لیے ہیں. اس کی کیوں یہ استعفے قبول کر رہے ہیں؟ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر PTI قومی اسمبلی میں آ گئی تو پھر جو رن آف الیکشن ہوتا ہے اس میں کہیں وہ شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کوئی پرابلم نہ ہو. اور عدم اعتماد کی صورت میں جو راجہ ریاض کی سربراہی میں جو 19-20 منحرفین PTI کے وہاں پر موجود ہیں، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظر میں اب اگر ووٹ ڈالیں گے شہباز صاحب کو تو وہ قانونی تصور ہوگا. یہ نون لیگ کے وکلاء کی رائے ہے، کیونکہ اب راجہ ریاض صاحب بھی پارلیمانی قائد ہوں گے اور تو کوئی گروپ ہے نہیں اور کوئی MNA ہے ہی نہیں، تو وہی PTI ہے. تو وہ اگر پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے، پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے، تو پھر وہ ووٹ جائیں گے شہباز شریف صاحب کے پاس. تو شہباز شریف صاحب نے راجہ پرویز اشرف صاحب نے ان کی حکومت کو پکا کرنے کے لیے یہ فٹافٹ ان کے استعفے قبول کیے ہیں. اور یہ جو سارے کا سارا جو کیئر ٹیکر سسٹم بنایا گیا یہ کوئی الیکشن کروانے کے لیے نہیں بنایا گیا. جو تیاریاں جس طریقے سے ہو رہی ہیں، اب آ جائیے کہ آج پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب نے جو اہم ان کے بیچ میں میٹنگ ہوئی اس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدالت میں اس کو چیلنج کیا جائے گا، موسٹ پروبیبلی لاہور ہائی کورٹ میں. اچھا اب یہ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں سب، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پٹیشن ہوئی ہے تو وہ تاریخ پہ تاریخ وہاں پر تو یہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن اب خان صاحب کے پاس اور پرویز الہی صاحب کے پاس آپشن کیا ہے؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ جس نے کبھی کسی نیب کرپشن کے کیس میں اگر انہوں نے والنٹریلی پیسے ریٹرن کیے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گلٹی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پبلک آفس کے لیے فٹ نہیں ہے۔ یہ بہت سٹرونگ کیس ہے محسن نقوی کے حوالے سے، اور اگر عدالتیں سپریم کورٹ کی اس ڈائریکشن کو آج بھی ویلڈ سمجھتی ہیں اور اسی کے مطابق کام کرتی ہیں، تو محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں وزراء کے نام، یہ سارے وہ لوگ ڈسکس کیے جا رہے ہیں جو بدترین مخالف ہیں عمران خان کے، جو صحافی ہیں ان کی صبح کا آغاز عمران خان کو برا بھلا کہنے سے ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی پر وہ کیڑے نکالتے ہیں، ٹیلی ویژن شوز میں وہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کو نگران وزیر نہیں بنا سکتے۔ نگران وزیر کا کام الیکشن کروانا ہے، اور وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو تمام دھڑوں کے لیے قابل قبول ہوں، جس کے بائسز نہ ہوں۔ یہ سارے لوگ بڑے کمپیٹنٹ جرنلسٹ ہو سکتے ہیں، کمپیٹنٹ انڈسٹریلسٹ ہو سکتے ہیں، بہت کمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں، لیکن ایسے انتخابات کرانے کے لیے وہ اس اہلیت پر پورا نہیں اترتے جہاں پر ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے بائسز نہ ہوں۔ تو لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آگے تک جائے گا۔ اب سٹریٹ ایجیٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج لاہور میں جلسہ تھا احتجاجی پہلا، اور کسی پریپریشن کے بغیر کال دی گئی تھی۔ موسم بھی بہت ٹھنڈا تھا، لیکن جو آج وہاں پر حاضری تھی وہ ہزاروں میں تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی 50,000 لوگ تھے، لیکن اس موسم میں اتنی جلدی، جہاں پر عمران خان بھی نہ ہو، لوگ اتنی تعداد میں نکل آئے، جس میں وکلاء بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، یعنی ہر ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن تھی، جس سے یہ لگتا ہے کہ لوگوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کیا۔ اب کل پنڈی میں جلسہ ہے، پھر اس کے بعد فیصل آباد میں جلسہ ہے، عدالت میں بھی یہ جا رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا، اب بات آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ آپ سب لوگ جو اس ویلاگ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ سڑک پر نکلیں گے، پرامن رہیں گے، آپ بالکل قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن اپنی آواز آپ نے ضرور رجسٹر کروانی ہے۔ اگر سڑکوں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے حق کے لیے نعرے بلند کر رہے ہیں، تو کمروں میں بیٹھی عدالتیں اور ان کے ججز اس کا ضرور انفلوئنس لیتے ہیں، کیونکہ جو سینٹیمنٹ آف پبلک ہے اس پلس کے خلاف کوئی نہیں جاتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ عمران خان تو اپنا کام اب کر چکے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں چاہیے تھا اسمبلی وہ توڑتے، ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اقتدار چھوڑتے، اب دیکھیں نا ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ لیکن یہ تو کرنا پڑنا تھا آپ کو، کیونکہ یہ تو الیکشن نہیں کروا رہے تھے۔ اور میں اپنا یہ جو ویلاگ ہے، یہ میں منو بھائی کے اس سینٹنس پہ اس کا میں اختتام کرتا ہوں کہ زندہ رہنے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے۔ وہ پنجابی میں یہ کہتے تھے کہ جیون لئی مرنا پیندا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر یہ جو اس وقت اقتدار پر جو قابض لوگ ہیں اور ان کے جو نیکسز ہیں، جس طریقے سے یہ سب ایک ہو گئے ہیں صرف عمران کو برا بھلا کہنے کے لیے اور اس کو نکالنے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، وہ مفتی سعید نے بھی آ کے کیسا فتویٰ دے دیا ان کے بارے میں، یعنی وہ شخص جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی آ کے کنٹروورسیز میں۔ تو پیسہ بولتا ہے، لفافے بولتے ہیں، لفافیاں بولتی ہیں، یہ میڈیا خان کے خلاف ہے۔ پاکستان کے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں۔ اب بات آپ پر آ گئی ہے، نکلنا پڑے گا آپ کو اپنے حقوق کے لیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔